کیونکہ مخلوق شمار ہی اسے کر سکتا ہے جس کی حد اور انتہا ہو. مخلوق کسے شمار کر سکتی ہے؟ جس کی حد اور انتہا ہو. اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کمالات عطا فرمائے، جو خوبیاں عطا فرمائی، جو شانیں عطا فرمائی، جو رفتیں عطا فرمائی، جو عظمتیں عطا فرمائی، اس کی تو حد ہی کوئی نہیں. اور جس کی حد ہی کوئی نہیں اس کو مخلوق کیا شمار کرے گی؟ اس کا شمار کرنا بھی ناممکن ہے. تو اسی مقام پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ تیرے تو بس پہ عیب تناہی سے میں بھری، تیرے تو بس عیب تناہی سے میں بھری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کہہ لے گی سب کچھ، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی. چپ ہو رہا ہے کہہ کے، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالکو، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوبیاں عطا فرمائی، جو کمالات عطا فرمائے، جو شانیں عطا فرمائی، جو عظمتیں عطا فرمائی، جو رفتیں عطا فرمائی، جو خصائص عطا فرمائے، ان کو خود ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا. اور جس کو شان مصطفیٰ بازبان مصطفیٰ کہا جاتا ہے. تاجدار کائنات، غم گسارے جہاں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی. کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں فرمائی. اور ایک اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک ہے اس میں ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، فضلت علی الانبیاء بست. 6 خصائص ایسے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسرے انبیاء کرام پر فضیلت عطا فرمائی، مجھے دوسرے انبیاء کرام سے افضل بنایا. ان میں سے پہلی خوبی فرمایا، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے رعب، اللہ تعالیٰ نے رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی. اللہ تعالیٰ نے مجھے رعب عطا فرمایا، میرے دشمنوں کے دلوں میں رعب عطا فرمایا. کتنا رعب عطا فرمایا؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دشمن اگر 1 مہینے کی مسافت پر مجھ سے دور کھڑا ہو تو میرا رعب اس پر وہاں طاری ہو جاتا ہے. 1 مہینے کی مسافت پر اگر مجھ سے دور کھڑا ہو تو میرا رعب وہاں طاری ہو جاتا ہے. اور دوسری خوبی فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پورے روئے زمین کو مسجد بنا دیا. یہ سمجھ لگ رہی؟ پورے روئے زمین کو مسجد بنا دیا، پورے روئے زمین کو پاک کر دیا. معزز سامعین، سابقہ امتوں میں عبادت کرنے کے لیے مخصوص جگہ کا تعین کیا گیا. سب لوگ عبادت کیا کرتے تو ایک مخصوص جگہ پر کیا کرتے، اور جو اس مخصوص جگہ پر عبادت کرتا اسی کی عبادت کو قابل
قابل قبول سمجھا جاتا تھا، لیکن جب آمینہ کے لال تشریف کی تشریف آوری ہوئی اور دونوں جہانوں کے مالک و مختار کی آمد ہوئی تو اس زمین نے ہمارے آقا کے قدموں کا بوسہ لیا، اس زمین نے ہمارے آقا کے قدموں کا بوسہ لیا، ہمارے آقا کے قدموں کو چوما، اور ہمارے آقا کے قدموں کے لگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو مسجد میں بنا دیا اور پاک بھی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ۔ فرماتے ہیں میرے غلام دنیا میں جہاں بھی کہیں ہو، میرے غلام دنیا میں جہاں بھی کہیں ہو، نماز کا وقت ہو جائے وہ نماز وہیں ادا کرے۔ نماز ادا کرنا اس کا کام اور اسے قبول کرنا خالق کائنات کا کام ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ نماز کا وقت ہو جائے وہ وہیں نماز ادا کرے، نماز ادا کرنا اس کا کام اور اسے قبول کرنا خالق کائنات کا کام ہے۔ اور تیسری خوبی وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا، مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس کو حلال نہیں کیا گیا۔ اور چوتھی اور بہت خوبصورت خوبی، چوتھی اور بہت خوبصورت خوبی فرمایا وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اختیار عطا فرمایا۔ معزز سامعین، کل قیامت کے دن جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، بھائی بہن سے بھاگے گا، بہن بھائی سے بھاگے گا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ فرماتا ہے اس دن جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، سورج سمانے سے پر ہوگا، پیاس کی وجہ سے زبانیں باہر آ رہی ہوں گی، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا، تو اس وقت کون ہمارے کام آئے گا؟ تو اس وقت کون ہماری شفاعت کریں گے؟ اس وقت اگر کوئی ہماری شفاعت کریں گے، اگر ہمارے کوئی اس وقت ہماری مدد کریں گے تو وہ آقا کے لال تاجدار کائنات ہوں گے، اللہ کے حبیب ہوں گے، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہم گناہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ اور اسی مقام پر امام اہل سنت نے کیا خوب فرمایا کیا ہی زور افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی زور افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، کیا ہی زور افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، اے تالیے پر گشتہ تیری سازگاری واہ واہ، صدقے اس انعام کے، سارے جب دیکھیں صدقے اس انعام کے، قربا اس اکرام کے، صدقے اس انعام کے، قربا اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ اور ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہمیں ہنساتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہمیں ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے، دل نکل جانے کی جا ہے، کن آنکھوں سے رو ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، پائے منہ دل سے گزریں گے تیری آواز پر، پائے منہ دل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب صدر کی صدا پر مجد لاتے
استادوں بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خواہ استادوں بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جو نہ کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے۔ اور پانچویں خوبی فرمایا وَقَالَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً۔ فرماتے ہیں دوسرا ارشاد فرمایا تمام انبیاء کرام کو مخصوص وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص وقت کے لیے مخصوص قوم کے لیے مبعوث فرمایا۔ جب مجھے بھیجنا چاہا تو مخصوص وقت نہیں، مخصوص قوم نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اور چھٹی خوبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ معزز سامعین، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، مگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو خاتم النبیین بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصائص میں سے ایک خاصہ ہے کہ ختم نبوت کا تاج اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر سجایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ صرف یہ اللہ تعالیٰ کے سر پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر یہ سجایا خاتم النبیین کا۔ اس کے بعد حضور کی آمد کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ معزز سامعین، یہ ہے وہ خصائص، یہ ہے وہ کمالات، یہ ہے وہ خوبیاں، یہ ہے وہ شانیں، یہ ہے وہ عظمتیں، یہ ہے وہ رفعتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کمال عطا فرمائی، روح اور تقویٰ بھی عطا فرمایا، آپ کے صدقے پورے روح زمین کو مسجد بھی بنایا، آپ کے لیے مغانم کو حلال بھی فرمایا، آپ کو شفاعت کا حق بھی عطا فرمایا، اور آپ کو ساری انسانیت کے لیے رسول بھی بنایا، اور آپ ہی کے سر پر ختم نبوت کا تاج بھی سجایا، اور آپ کو ہم میں مبعوث فرما کر ہم پر احسان عظیم بھی فرمایا۔ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا؟ فضل رب العلا، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، اس کو روز جزا اور کیا چاہیے۔ معزز سامعین، یہ ہے وہ کمالات، وہ خوبیاں، وہ شانیں، وہ رفعتیں، وہ عظمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ میں نے مختصر انداز میں بیان کر دیا۔ اگر میں حضور کے تمام اوصاف میں سے ایک بس بھی بیان کرنے لگ جاؤں نا تو ساری رات یا بلکہ ساری